اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں FM 102.2۔ اچھا، یہ عجیب ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ریڈیو جو ہے وہ دیکھا بھی جاتا ہے اور ٹی وی سنا بھی جاتا ہے۔ تو پروگرام شروع کرتے ہیں جی چاچا لبا کے ساتھ۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ بالکل جی، ریڈیو تو دیکھنا پہلے ریڈیو ہی تھا، تو پھر بعد میں ٹی وی ہے، پہلے لوگ ریڈیو دیکھتے تھے۔ ہاں جی، ریڈیو کو وہ تو سیٹ کو دیکھتے تھے نا، آپ جو بول رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور میں بچپن میں ہمارے گاؤں میں جب نیا ریڈیو آیا نا، تسی تو پیچھے جا کے دیکھ دے ہونے میں بندہ کچھ لوگ پیچھے سے جا کے دیکھ گیا، پیچھے سے کیسے دیکھنا ہے، تو پیچھے ابا جی بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح جب ٹی وی آیا تو ٹی وی میں بھی یار یہ بندے کدھر سے آئے ہوئے ہیں، تو لوگ جائیں وائیں ہو کے دیکھ یار پیچھے بیٹھے بات کر رہے ہوں گے۔ اچھا، بعد میں یہ آج کرنا چاہ رہا تھا کہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ بالکل۔ بلکہ ایک سورت ہے قرآن میں، سورہ قیامہ غالباً، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے دوبارہ قبروں میں سے، اور یہاں تک کہ تمہارے جو یہ پور ہے نا، جو نشان ہے، یہ بھی ہم وہی بنا دیں گے۔ اس کے ساتھ یہ پوری آیت ہے وہ شروع میں سورۃ قیامہ میں، مجھے صحیح وہ ترجمہ تو میں مفہوم صرف بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، یہ خدا کی تو قدرت ہے کہ جی ہر شخص کی شکل اپنی الگ الگ ہے، ہر شخص کے خد و خال علیحدہ ہے، ہر ایک ہی ماں باپ ایک ہی سب کچھ، لیکن شکلیں بھائیوں کی بھی الگ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہ اس میں بھی ایک اس کی وحدانیت ہے کہ ہر شخص اکیلا ہے۔ اب اس دنیا کے اندر بلکہ اس کائنات میں اظہر نیاز صاحب ایک ہی ہے۔ ہاں جی، جب میں فرض کر لیں چاچا لبا بھی ایک کیا تے رول بھی ایک کیا، اللہ بھی کلا تے بندہ بھی کلا۔ اصل چ کئی اللہ دیا خوبیاں ایسی ہیں جڑیاں اس نے اپنے بندے نو دیتی ہیں، اور اس کو وہ خوبی اگر کسی میں ہو جی وہی اس کو زیادہ پسند۔ کیا بات ہے! مثال مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کہیں میں سن رہا تھا کسی کو، تو اس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو روزہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ سب جب وہ اللہ بندہ اس کا اس کی اس خوبی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، کہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو کچھ بھی، تو یہ تو اللہ کی خوبیوں میں سے نہ سوتا ہے جی، اور نہ ہی اونگ بھی نہیں آتی ہے، تو آیت الکرسی کا سارا وہ ہے۔ اچھا، میں خیر اس طرف ہم آتے ہیں جو اس کی قدرتیں ہیں جس طرح میں ہم بات کر رہے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک وارث شاہ کے کچھ اشعار ہیں جی، جو ہے مطلب کہ انسانوں کے بارے میں یا اس کی قدرت کے جو کہ کس طرح اس نے مطلب کیا ہوئے ہیں، تو وہ شعر کچھ سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ جی، وہ میں سور میں بھی سنا سکتا ہوں۔ ہاں ہاں، جیسے مرضی، آپ بے سرے سنائیں، آپ کو کون روک سکتا ہے۔ وہ سیتی سے کہتا ہے جی، جو وارث شاہ اس کو حوالے سے، وہ ایک کہانی ہے، کہانی ایک بنائی ہے جو ابھی جس طرح سن سیتی اس جہان اندر رب کئی پسار دانی، نال قدرت خواہش اپنی دے، رنگا رنگ دیاں شکلاں تاردانی، سبحان اللہ۔ ایک چپ چپاتیاں رج کھاوے، ایک نت سوال پکار دانی، ایک باج علم بازی جت لہندا، ایک علم والا بازی ہار دانی، جیڑا کرے ہوئی پامندائی، سچا وعدہ پروردگار دانی، ایک دم دی کھیڑ میاں وارث، رب بے وارث کر ماردانی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو
رنگا رنگ دیاں شکلاں تار دی ہیں جی. بات ہماری وہیں پہ ہے کہ ہر بزرگوں نے صوفیاء اکرام نے بڑی بڑی اچھی ہماری پنجابی کی شاعری ہے، جس طرح وارث شاہ صاحب ہیں، اس طرح اور بھی بہت سی شاعر ہیں. لیکن جو نقطہ ابھی ہم جس طرف آ رہے تھے کہ وہ رنگا رنگ دیاں شکلاں، یعنی کہ ہر قسم کے بندہ، ہر بندہ کیلا کیلا، ہر بندہ اور اس کی خوبصورتی کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے جی. کیسی خوبصورت چیز بنا دی. آپ دیکھنے یہ کیسی بات لگتی ہے. وہ جیسے انور مسعود صاحب نے کیا وہ شعر بھی ہے کہ جے بندے دے کان کانڈ تے لگے ہوندے ایک تے لگا ہوندا ہے جی. اس بعد یہ نک جو ہے وہ ایتھے کندھے تے لگا ہوندا تے وہ باقی جو بندہ کی بندہ ہونا سی ان کا نیا بندہ بنایا ایک ہی. تو یہ اس کی قدرت ہے کہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہ کان تک جتنا ایسے فاصلہ یہاں سے لے کے یہاں تک آنکھیں کیسی خوبصورت بنا دی ہیں. تو یہ اس کی ساری قدرتیں ہیں. تو ابھی یہ دیکھیں نا کہ بعض اوقات ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو جڑواں جس کو ہم کہتے ہیں جی. بہت سارے ایسے کیس ہوئے ہیں جڑواں بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں. ہاں پہچانے ہی نہیں جاتے. ہاں وہ ہمارے تھے میرے کزن کے بھتیجے. وہ جب میں جاتا تو ایک آدمی آتا، انکل السلام علیکم، پھر وہ چلا جاتا، پھر دوسرا آتا. میں کہ یار ابھی تو تم سلام کر کے گئے ہو پھر تم آ گئے، تم میرے چیڑائی ہوئی کوئی. بالکل. وہ بلکہ مجھے ایک بات میرے سے جو چھوٹا ہے نا 2 سال، وہ ہے بالکل ہم وہ جڑواں تو نہیں ہیں لیکن وہ جب سے میں یہ میری بھی داڑھی اس طرح کی، اس کی بھی اسی طرح کی، اس نے بھی تو تقریباً شکلیں تو ظاہر دوسرے بندے کو زیادہ محسوس ہوتی ہیں شکلیں دوسرے کو آپس میں، چاہے تھوڑا بہت فرق بھی ہو. اب وہ ہے دوائی کھانے والا، یہ دوائیاں جو جہاں پہ دیسی ہوتی ہیں تو اس کو تھوڑا سا مسئلہ ہیپاٹائٹس کا بھی ہے، چھوٹے کو وہ جگر کا کچھ ہے، وہ دوائیاں سے لیتا ہے. تو میں اکثر جب اس کے پاس جاتا ہوں، ہاں جی کیا حال چل ہے آپ کو، جگر کی دوائی شوئی کھا رہے ہیں میں جی ہاں جی جگر کی، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا وہ بینک میں ہے چھوٹا جو بھائی ہے، تو میں کئی دفعہ بینک میں گیا ہوں تو باہر جو سارا سلام سلوٹ مارے جو گارڈ چارڈ جو ہے جی. تو یہ شکلیں تو خیر ملتی ہیں بھائیوں کی آپس میں، ظاہر ماں باپ کے جو اولادیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں شکلیں تو ہوتی ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا ایک چیز جو ہے کہ یہ جو ہے انگوٹھوں کے جو نشان ہیں یہ ہر بندے کے الگ ہے، لیکن کیا سب کی کچھ ہو سکتا ہے کہ اچھا بہت مرتبہ ہم جہاں بیٹھ کے بھی جب کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہتے دیکھیں جی اللہ کی شان کہ کسی ایک کا بھی نشان دوسرے سے نہیں ملتے ہے نا. یہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں یار، دنیا میں ایک مثال ایسی ہے جہاں یہ نشان ملتے ہیں. اچھا وہ وہی ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا. یہ میرے کزن کے بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے شعیب، ایک کا نام ہے حسیب، دونوں ٹوین ہیں. اچھا اب بھی شکلیں خیر فرق پڑ گیا، بڑے ہو گئے وہ، پہلے تو بالکل پہچانے نہیں منگائی تو پی گیا. ایک سعودیہ رہندا وہ فرق اتنے دا ہو گیا، ایک اتنے رہندا اسلام آباد، اس واسطے فرق پی جانا. اچھا وہ شناختی کارڈ ایک نے پہلے بنا لیا، اس نے کہیں باہر جانا تھا، اس نے شناختی کارڈ بنا لیا. دوسرا جو ہے وہ اس نے بنانے گیا تو پتہ چلا کہ تمہارا تو شناختی کارڈ پہلے ہی بنا ہوا ہے. اچھا وہ لگایا انگوٹھا اس نے تو وہ نکلا، کہنے لگا یہ دیکھو تمہارا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے. کہنا یار یہ میرا چھوٹا بھائی ہے نا. وہ یعنی اس پہ سب پریشان ہو گئے کہ یار ایسا تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے نا. اچھا میں کہا کہ یار اللہ کی جو شان ہے نا کہ یہ کہتا ہے ہر چیز ہے، یہاں تک کہ تھم بھی نہیں ملتے تو اللہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ملتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید وہی کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں جیسے. تو وہ ہاں جی پھر اس کا شناختی کارڈ کا بڑا مسئلہ ہوا اور پھر جا کے یہاں ان دونوں کو اکٹھے بلایا اور بلا کے جو ہے وہ چیئرمین نادرا سے ان کے سامنے پیش کیا کہ بھائی یہ اس کا کہانی لمبی ہے. ملتان والوں نے کیا کیا کہ وہ شناختی کارڈ بنا دیا، مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا تو 6 مہینے کا فرق ڈال دیا درمیان میں. یار کمال پاگل کے بچے. تو وہ پھر آ کے چیئرمین وہ ادھر بلا کے چیئرمین نادرا جو تھے اس وقت تو وہ ان کے پاس گئے، جا کے دیکھا تو وہ ایک ہمارے دوست تھے داؤد، اس نے کہا جی اس پہ ڈاکومنٹری بننی چاہیے. تو میں نے کہا جی بالکل بنائے. تو وہ اس کی پھر وہ نادرا کی ریکارڈنگ بھی کی انہوں نے، کس طرح سے یہ ہے، اس طرح سے آتا ہے. وہ جو رپورٹ چلی بھی ہے ٹی وی پہ کے اوپر. تو یہ ایک میرے علم میں تو یہ واحد مثال ہے. اگر کوئی اور بھی مثال ہو تو ضرور بتائیں ہمیں. تو کہ ہم جب بڑے اس سے بڑے بڑے عالم دین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے،
وہ بھائی اللہ تعالیٰ کو آپ منع کر رہے ہو. نہیں، اس سے پہلے مثال دوسری بھی تو موجود ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو مطلب وہ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان اللہ اللہ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. ختم. آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نہیں جی ماں باپ کی یعنی کہ شادی کے بغیر کوئی بچہ نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی کر کے دکھا دیا. پہلا بچہ ہی اس نے انسان بغیر ماں باپ کے بھی وہ پیدا کر سکتا ہے. ہاں، بغیر باپ کے بھی وہ پیدا وہ بھی کر دیا مسیح علیہ السلام. اور پھر یہ کہ ایک ایسی اس میں بات روایات میں آتی ہے کہ ایک جیسے پہلے آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جیسے ان میں تو مرد عورت پہلے شروع میں نہیں تھے، ان کو بنا دیا. پھر دوسری بات مسیح علیہ السلام کی ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ عورت اور جو ماں کی جو ہے خامد نہیں ہے اور وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے. جی ایک اور مثال ہے کہ عورت کا جو ہے وہ وجود نہیں ہے اور جو ہوا کی پیدائش ہے جی وہ کیسے ہو گئی. ہاں جی، وہ سنا تو یہی ہے کہ مرد کے اسی آدم علیہ السلام. ہاں وہ لیکن یہ کہ صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کو تخلیق کیا جی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا. ہاں جی، اس کی قدرت ہے. بالکل کیا بات ہے. پھر اپنی روح جو ہے اپنا حکم جو ہے اس میں پھونکا. اور دوسری یہ جو جڑواں ہیں یہ تو ہے. ہاں یہ دیکھیں نا، اس پہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی کریکشن ہونی چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے. ہم بڑے دعوے سے کریں کہ دیکھیں جی اللہ کی قدرت یہ ہے کہ دو امپریشن بھی نہیں ملتے ہے نا، یہ اب ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شامل ہے کہ ملتے ہیں. تو اس لیے اتنے دعوے سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جی دیکھیں اللہ کی، کیونکہ ہم جس طرح ہم نا قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس کے ساتھ کہ دیکھیں جی سائنس یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے، تو دیکھو جی قرآن سچا ہے. قرآن تو سچا ہے لیکن اس کی سچائی ابدی ہے. کل سائنس کے اصول جھوٹے ہو سکتے ہیں، بالکل اس کے اصول جو ہیں وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. وہ تو وہی الہی ہے. جی اچھا، دو جڑواں کی بات یہ ہے نا، لطیفے بھی بڑے اس میں بڑے. ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لڑکے دو تھے جڑواں اسکول میں پڑھتے تھے. وہ کہتا ہے جی بس مسئلہ خراب ہو جاتا ہے جی، اسکول کا کام یہ نہیں کرتا، پینٹی چڑھی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ بھی ہوتا تھا حسیب شعیب کے ساتھ. اچھا ہاں، یہ جان بوجھ کے بھی ایک کاپی آگے دکھا کے آگا، دوسرے گھر میں کام خراب کر کے دوسرے کو پینٹی ڈالا. اسکول کے اندر تو اکثر ہے نا، ایک آدمی گیا دوسرا دیر سے گیا جا کے. بلکہ وہ کہتا ہے یار میں ڈر کے فوت انہیں ہو جانے نہ فنا مینو چھڑ اللہ اکبر ہو جائے. خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی وہ قدرتیں ہیں. اچھا، آج کل میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی ہماری یہ مطلب کہ ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جناب، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم تو ہے بڑے گناہ گار اور ہمارا علم بھی بہت ناقص ہے. تو وہ اتنا ان کی جو مطلب دین کی خدمات ہیں اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو اسلام قبول کیا ہے، اور انہوں نے بڑی دلیلوں کے ساتھ جی ہاں، اور ان کی کتابوں سے حوالے دیے، چاہے کوئی ہندو مذہب کا ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، یہودی ہے، اور ہر ایک کا ایک ایک انہوں نے صفحہ نمبر ایک ایک کا جو بھی ہے وہ چیپٹر جو بھی ہے وہ ہر چیز یاد کی. یہ حافظ ہیں وہ. ہاں جی، بائبل کے بھی حافظ ہیں، قرآن کے بھی حافظ ہیں، حدیث کے بھی حافظ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ہاں مطلب ان کی بڑی وہ ایک پذیرائی ہونی چاہیے، ہر سطح پہ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بعض حلقوں میں تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، وہ اپنا ہر دور میں ہوتے رہے ہیں. جو بھی اچھے لوگ تنقید سے تو خدا کی ذات نہیں بچی ہوئی. ہاں، لیکن ہم جی اپنے یہاں سے کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان کا جو ایک درجہ ہے یا مہمان کی جو حیثیت ہے اس کو کم از کم سمجھنا چاہیے. اور کیا کم جو دین کی بات ہی کر رہے ہیں وہ غلط کیا کر رہے ہیں، بات دین کی بات ہی کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہی ہے دنیا میں، اس کائنات میں، جو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا جملہ، سب سے بڑا کلمہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کی طرف بلائے. جی، جو بندہ اللہ کی طرف کسی کو بلا رہا ہے، دعوت ہے، اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں. کیا کہنا ہے جی، تو اسی کے ہم زیادہ وہ اور میں سوچا کہ جب بھی وہ کسی جگہ محفل ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی آخر میں 5 10 15 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. ہاں، دوسرے ملکوں میں بھی، انڈیا میں بھی بہت تھا. جی جی، تو یہاں کیا ہوگا وہ پتہ چلا کل ادھر بھی مسلمان ہو گیا. وہ تھا دہریہ تھا، اچھا، کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، تو وہ جناب آ گیا، کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بالکل. اور دیکھیں نا ایک حدیث کے مطابق کسی شخص نے اگر ایک بندہ بھی
قبول کرا لیا اسلام تو اس کے لیے کافی ہے، جی ماشاء اس کی اللہ، بخشش کے لیے کافی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک اور جناب حادثہ ہوا ہے، یہ پہلے بھی بڑے حادثے ہوئے ہیں جناب حضرت صاحب، لیکن ہمارے یہاں میرے خیال میں پھر بھی پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے، بات تو وہیں پہ آ جاتی ہے کہ کوئی پوچھنا آپ یہ ہے کہ جی ایک کشتی جو ہے باہر یہ جو غیر قانونی بیرون ملک لوگ جاتے ہیں، اچھا اسمگلر جو ہے، انسانی انسانی سمگلنگ جو ہے، یہ کشتیوں میں لے کے جاتے ہیں چوری چھپے، لانچت وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں، اور وہاں سے سمندر پار کرا کے پتہ نہیں وہاں ان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں کہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے اپنی مرضی سے جیو مرو جدھر مرضی جاؤ۔ یہاں ان کے پیسے پورے ہونے چاہیے، سارے اپنی جتنی بھی ہیں وہ اپنی رقم یہاں سے لے لیتے ہیں، وہ آگے کہیں ابھی بھی حادثہ ایک ہوا ہے جس میں کچھ خواتین بھی تھیں، وہ کہیں میرا خیال میں برطانیہ کی طرف کو جا رہے تھے، تو وہ بھی حادثہ ہو گیا، وہ سارے مر گئے۔ اس سے پہلے بھی اور اکثر ہوتے رہتے ہیں یہ تو، ہمارے ہاں تو اکثر خبر آتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، اس کی جو وجوہات ہیں اس پہ ایک تو غور کرنا چاہیے جی، وہ تو ہے کہ ہمارے ہاں ایک بے روزگاری بھی ہے، بہت، اور کچھ یہ ہے کہ باہر کی دنیا کا گلیمر بھی ہے کہ او نہیں وہ جٹاں دا منڈا وہ گیا سیگا تے ہن دیکھو کروڑاں روپے پتہ ہو گیا، کوٹھی دیکھو کتنی بڑی بس یہ جو ہے نا یہ چیز مار جاتی ہے ہمارے دوسرے دیہاتی بھائیوں کو اور شہریوں کو بھی، اور باقی کہ یار وہ گیا تھا تو اب دیکھیں جی وہ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے رزق آپ کا لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ ملے گا۔ میڈیم جو ہے نا وہ جانے کا، آپ جائیں بے شک جائیں، جائز جائیں نجائز جائیں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ جو ہیں کوئی ایسا رستہ اختیار نہ کریں جس میں زندگی جو ہے اس کا رسک زیادہ ہو۔ جی جی بالکل، کہ زندگی بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کہانیاں بنی اس کے اوپر، ڈرامے بنے، جو میڈیا رول ادا کرتا تھا، بات بھی ہوتی ہے، خبریں بھی آتی ہیں، ٹی وی بھی بتاتا ہے، لیکن وہ وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک مزدور کام کرتا تھا جب میں گھر بنا رہا تھا، اچھا، تو وہ کہتا ہے جی میں ایک مرتبہ گیا تھا اس طرح ہی، اور پھنس گیا، بڑی مشکل سے زندگی بچا کے آ گیا واپس، پھر ٹرائی کروں گا، اچھا، مطلب وہ ہے نا مریا کیوں نہیں، مطلب میں پھر ٹرائی کروں گا یار۔ اچھا ٹرائی کریں آپ، کوئی اچھا رستہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ہنر سیکھ لیں، کسی اور طریقے سے چلے جائیں، یار ہو اور کچھ نہیں وزٹ پہ ہی چلے جائیں، ہے نا، پھر کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے، کوئی داخلہ لے لیں، کئی صورتیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں کچھ جاتے بھی ہیں، بہت سارے گروپ جاتے ہیں، خیر پہلے ایک لطیفہ بھی وہ آج کل ڈراموں میں بھی وہ سنا رہا تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو چاند پہ گئے تھے نا جو امریکہ والے، وہاں گئے تو ہمارے کچھ وہ ادھر پاکستان بھی توتیاں پہن کے کہتے پاکستانی بھی کوئی توتیاں پہن کے پھر میں وہ تسی کدھر، وہ سانو تھے جنٹ چھڑ گئے، وہی نا، تو یہ دیکھیں نا لطیفہ نہ بنے، ہے نا، ہاں مطلب کہ آپ جو لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے زندگی، جی جی، ہے نا، اور یہ اس طرح مرنا جو ہے یہ خودکشی ہے، حرام موت ہے جی۔ پھر اتنا آپ یہاں بھی پیسے جو ان کو دیتے، ابھی مجھے کچھ لوگ گجرات کے تھے وہ کہتے جی ہم لوگ جا رہے ہیں امریکہ جی جانا ہے جی، بڑا پیسے جو ہے وہ کم از کم میرا خیال میں 40 لاکھ روپیہ، یہ جن کو زمینیں بیچ کے کئی شوق باہر، مطلب 40 لاکھ میں آپ یہاں کام کریں تو کروڑوں کما سکتے ہیں بہت۔ میں کہ یہی بات، میں نے کہا یہ کیا یار، میرے پاس اتنے ہوتے میں تو کبھی بھی باہر جاؤں، کیا ضرورت ہے باہر جا کے غلامی کریں، جہاں وہاں 40 لاکھ لگا کے تم وہاں برتن دھونے جاؤ گے، ہاں جی، اور دھوتے ہیں ادھر جا کے۔ ہاں پھر دیکھیں اس میں پتہ نہیں کتنی زندگی، سڑکوں پہ سوئیں گے، جائیں گے، مسجدوں میں کھائیں گے، کدھر اس کا، پھر جا کے کہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ بڑا ٹائم لگتا ہے جی، لیکن وہ اتنا آدمی یہاں لگا کے خوشحال ہو جائے، اس کے بعد وہ ویزا لے لے۔ اور وہاں باہر جا کر میں وہاں پہ رہا ہوں یو کے میں بھی، وہاں پہ جناب وہ واپس کیوں آ گئے؟ میں اصل میں غیر قانونی وہاں رہنا پسند نہیں کرتا تھا، ایک وہ گروپ بھی گئے تھے وہاں، کچھ ہم لوگ پروگرام بھی وہ کرتے رہے، تو پھر میں جو ایک ریڈیو میں بھی جاب وہاں پہ مل گئی تھی، اسی طرح کے پروگرام ہم کرتے، وہ مذہبی چینل تھا ان کا، تو وہاں پہ مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو وہ طور RJ یہ کہ پروگرام ہم کرتے تھے وہ، لیکن وہ ان کے یہاں یہ تھا کہ پھر وہ انٹرنیٹ سے وہ نعتیں لگا لیتے تھے، جس طرح ہمارے اس طرح کا پروگرام تھا، وہ میوزک یا اس قسم کی چیز نہیں تھی وہ، تو وہ پھر اچھا مجھے سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہاں میں نے بڑی بڑی عجیب چیزیں دیکھی، وہاں پہ لوگ 16 17 گھنٹے لڑکے کام کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹ گئے ہوئے تھے بہت سارے جو وہاں پڑھنے جاتے ہیں، لیکن وہاں دیکھا وہ گدھوں کی طرح کام کر رہے ہیں،
بلکہ ایسے جو تھے جعلی اسٹوڈنٹ تھے کئی. میں جس جگہ رہتا تھا میں نے کہا تم کس ویزے پہ آئے ہو؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں. ہاں تو 50 سال دا ہونا. میں کہتے اسٹوڈنٹ کے اسپیلنگ پتہ اب میں اسٹوڈنٹ ہاں اور باقی اس کو نہیں آتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک کو بدنام کرنے والی ہیں، لیکن ان کو کوئی پکڑتا نہیں ہے جو یہ اسمگلر ہیں. ہاں جی، جو لاکھوں کروڑوں. اچھا میں پتہ یہ دیکھیں وہی بات ہے، جو اسمگلر ہیں جو ایجنٹ ہیں ان کو آج تک پکڑے بھی جاتے ہیں. اور کیونکہ جب وہ جس گاؤں سے ہوتے ہیں ان کے جو پیچھے وارث بچ گئے ہیں جی ان سے اگر بات کی جائے تو وہ بتائیں گے کہ جی فلانے بندے کے تھرو گئے تھے. جی جی مطلب ان کو پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جی، لیکن نہ ان کو کوئی سزا ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے نا. ہاں جی. اور ہمارے جو انصاف دینے والے لوگ ہیں ان کو پیسہ چاہیے. انصاف بھی بکتا ہے، دکانداری ہے یہ نا. جی جی تو بس جتنے پیسے آپ لگا سکیں گے اتنے وہ لگا. اور لوگ اپنے زیور، اپنی زمین، اپنے کئی گھر بیچ کے ان کو ایجنٹوں کو پیسے دے دیتے ہیں. ہاں جی، مڑ کے پھر فراڈ ہو جائے یا وہاں پہ اللہ نہ کرے کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے، ساری زندگی پر بیٹھ کر روتے رہتے ہیں. ہاں جی، کہ اس کا کوئی پھر والی وارث نہیں، کچھ بھی نہیں. نہ کچھ تو وہ نہ ان کو پوچھنے والا کو ہوتا ہے اور وہ ثبوت بھی کو نہیں چھوڑتے. وہ ثبوت بھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیک شیک نہیں لیتے، وہ کیش لیتے ہیں تاکہ اس کا ثبوت ہی نہ بچے. جی، نہ کوئی پکڑائی دے. جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. کیش اور نمبر بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنے جو ایڈریس ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں اس طرح کے. ہاں جی، کوئی پیغام آ گیا. وہ کہتے ہیں جی نعیم شاہ صاحب ہیں سعودی عرب سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کا یہ کہ آپ وزٹ ویزا پر جائیں اور اپنے لیے جاب تلاش کریں، اگر لگ جائے تو دوبارہ پاکستان بھیجتے ہیں، پھر ویزا بھیجتے ہیں 2 سال 5 سال، پھر آپ چلے جائیں یا کسی رشتہ دار یا باہر ہوں تو ان کو اپنا سی وی بھیج دیں. مطلب ایک طریقہ کار ہے جو انہوں نے ہمیشہ کیا ہے. طاہر صاحب نے پروگرام پسند کیا ہے. اچھا تو یہ سعودیہ میں چونکہ رہ رہے ہیں تو انہوں نے اس لیے جو ہے وہاں کا طریقہ کار ہر جگہ پہ ہے. بے شمار لوگ جو ہیں دیکھیں پڑھے لکھوں کے لیے تو جگہ ہی بہت ہے. 2 منٹ لگتے ہیں. جی میرے یہ 2 بھتیجے ہیں، بیگم میری کے بھتیجے کزن اس کے، وہ میرے خیال میں وہ انہوں نے یہاں سے آئی ٹی میں ماسٹر کیا، دونوں گولڈ میڈل تھے، سال بھی نہیں لگا، 2-3 مہینے کے اندر اندر پروسیس کیا یو کے میں چلے گئے. واہ، ہے نا، جا کے وہاں آن لائن جاب بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. بیگم کو بھی بلا لیا، وہ بھی وہیں. تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. لیکن دوسرا جو آدمی ہے اس کے لیے بھی اگر آپ تلاش کریں تو آپ ان ایجنٹوں کے ہاتھ چڑھنے کی بجائے کوئی سکل سیکھیں، کوئی کام سیکھیں جو آپ کو پتا. ایون میرے گھر میں جو یہ کرنے والے تھے نا، ٹائلیں لگانے والا کوئی کلی کا، وہ جو میرا گھر بنا ہے وہ سارے کے سارے باہر. اچھا، ہے نا کہ جی میں تو دبئی جی ٹائلیں لا رہے ہیں، تو کوئی کہیں ٹائلیں لگا رہا ہے. تو سکل جو ہے نا وہ آپ چلا جاتی ہے. خالی میں نے دیکھا جو صرف پڑھے لکھے نا، اگر ان کے پاس کوئی خاص تعلیم نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل یا ویسی، وہ جو صرف پڑھے لکھے وہ وہاں پہ فلاپ ہو جاتے ہیں. وہاں پہ ہم نے دیکھا جتنے ہنر مند ہیں نا، میں نے بھی وہاں دیکھا. اب دیکھیں یہ جو باہر کسائی ہیں جو گوشت کاٹنے والے ہیں، یہ بڑے پیسے کماتے ہیں ادھر. اچھا یہ میس میں نے سنا کہ ایک MBBS ڈاکٹر ادھر جو ہے وہ مرغیاں کاٹ رہا سی بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا جی ساڑھے شہر تھا. میں گیا وہ یہ تو فلانا ڈاکٹر نہیں. وہ کہتی وہ یہاں سے چلا گیا کہ جی وہاں جا کے یہاں پریکٹس نہیں چلی ہوگی نا. انہیں کہا جی اتنے بندے نے آپریشن کرنا، مرغیاں دے آپریشن کرو. ہاں جی، تو یہ تو صرف تکبیر ہی پڑھنی ہے نا. ہاں تکبیر ہی پڑھنی ہے. اچھا چلے خیر جی، یہ جی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے اور لوگوں کو تھوڑی عقل اور شعور دے کہ یار یہ ملک میں بھی اتنے اگر تم وہ کر لو. اور اتنے پیسے، سب سے مجھے حیرت ہوتی ہے 40-50 لاکھ روپیہ لگا کے. میرے ایک ڈرائیور ہے، اس کے بیٹے نے کو اس نے پتہ نہیں 6-7 لاکھ روپیہ دیا ہے جی ایجنٹ کو، وہ اس کے لیے ویزے کا بندوبست کرے گا. کام نہیں کرنا چاہتا. میں نے اسے کہتا ہوں یار اس کو کوئی کام دیتے ہیں کوئی اس طرح سے. نہیں جی وہ کام یہاں نہیں کرنا چاہتا یار، باہر جا کے بھی اس نے اسی طرح ہی کرنا ہے. بالکل. بوڑھا باپ ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہتا، اس کو چھوڑ کر ماں کو چھوڑ کر باہر جانا کے چکر میں. بالکل. کئی لوگ تو وہاں باہر جا کے جو ہے نا. اچھا پھر یہ نا کہ ہم لوگ غیر قانونی رکھتے ہیں وہاں پہ، غلط رکھتے ہیں، بہت کرتے ہیں. اب تو بڑی سختی بھی وہاں ہو چکی ہے. پہلے تو بڑی جعلی چیزیں بنتی تھی نا، آج کل تو وہ یہی انگوٹھے والی بات آ جاتی ہے. پھر وہ آنکھوں کا بھی کرتے ہیں. اب تو وہ صرف وہاں پہ پوچھتے ہیں کہ اپنی جو یہ نا تمہاری ڈیٹ آف برتھ جو ہے یہ بتاؤ. وہ بتاتے پورا سامنے آ جاتا ہے. وہ جتنے بھی وہ بارڈر ایجنسی والے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اب کوئی بچ ہی نہیں سکتا.
لیکن پھر بھی وہاں پہ ایسے میرا بھی یہ تھا نا کہ میں غیر قانونی نہیں رہنا چاہتا تھا. میں نے جب یہ کہ میرا جو ویزا تھا وہ اپلائی دوبارہ کیا, وہ ورک ویزا ہی تھا, تو وہ جب اپلائی کیا ہوا تھا انہوں نے تو وہ آگے پھر وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوا, تو پھر میں واپس آ گیا. میں نے کہا جی نہیں, اچھا میں نے کہا جی میں تو نہیں اس طرح رہنا چاہتا, نہ ہی میں چوروں کی طرح پھرتا رہوں, فائدہ کوئی نہیں, اپنے آپ کو بدنام کروں گا, ایسے پکڑ کے لے جائیں گے, فائدہ کیا. ہاں جی, اور ملک کی بھی بدنامی, اپنے بھی بدنامی. ہاں جی بہت اچھا جی. جی ابھی کہا بات چیت جی. اچھا یہ جی اپنا خبر یہ ایک چل رہی ہے, ایک لڑکا آج کل بڑا بچہ ہے بلکہ وہ مرغی چوری کو پکڑنے کی ایک رپورٹ اس نے پولیس مین کو لکھائی ہے. ہاں جی, وہ بچہ ہے ادھر اپنا گجرانوالے کے پاس, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چھوٹی عمر میں کتنی باتیں وہ کر رہے ہیں. اچھا, جو وہ تو بڑا وائرل ہو گیا, وائرل ہو گیا, وہ کسی پھر شو میں آیا ہوا تھا. ہاں جی, اس کو کسی یہ مذاکرات ٹائپ کے کسی شو میں جو بلا لیا اس کو, تو وہ اس نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا. اچھا, بعض بچوں میں کانفیڈنس بہت ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ اس کے چیز بچپن میں, اور وہ جو چیزیں مطلب بیان کر رہا ہے آپ کی کس طرح, مطلب رپورٹ رکھا ہے پوری اور باتیں کر رہے ہیں, تو وہ پولیس والا اس کو کہتا ہے کہ ادھر تھانے آ جاؤ نا, ادھر بیٹھ کے رپورٹ لکھتے ہیں. تو وہاں کہتا ہے کس کے خلاف لکھوانی ہو, فلاں جی مرغا. وہ انجوائے کیا, میں نے بھی دیکھا اس کو. اچھا, تو یہ اپنے بچوں میں اصل میں دیکھیں, ہمارے ہاں بعض کا ہوتا کیا ہے کہ ہم بچوں کو باہر کی ہوا ہی نہیں لگنے دیتے. جی جی, بچوں میں کانفیڈنس آنا چاہیے, جی جی, ہے نا, وہ بات کرنا, مہمان آ کے بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھیں. ہمارے بچے اندر گھس جائیں گے, ادھر گھس جائیں گے, ادھر چلے جائیں گے, ہے نا, کوئی بات. اچھا, جب ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان سے رائے پوچھیں, جب آپ ان سے ساتھ ڈائلاگ کریں گے تو تبھی جو ہے اس بچے کے والدین بھی اچھے ہوں گے, وہ بات کرنے والے. جی جی, اور آج کل کے بچے تو میں سمجھتا ہوں جی زیادہ تیز ہو چکے ہیں. وہ تو دیکھیں جی موبائل ادھر سے سم لگی ہوئی آتی ہے نا, ہاں وہ چپ لگی ہوئی ہے بچوں کے اندر. وہ کہتا ہے جی یہ بچے جو ہیں نا, وہ میں تو حیران ہوتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے بگ فری, بالکل وہ ایسے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں, وہ ہمیں کئی چیزوں کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے, جو ان بچوں کو پتہ ہے. وہ کیا شعر تھا کہ جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں, بچے ہمارے عہد کے چلاک ہو, بہت چلاک ہو گئے. لیکن موبائل کم دینا چاہیے بچوں کو. ہاں بالکل, یہ ان کی چالاکی کی وجہ کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ موبائل پہ ہی لگے رہیں. موبائل کا استعمال دیکھیں جی فائدے تو اس کے ہیں ہی, ہم اور اس کے نقصان بھی بہت ہو رہے ہیں کہ ہر وقت ہی موبائل لے کے بیٹھے رہیں. ارے دماغ گھومتا ہے اس سے بھائی, یہ صرف آنکھیں نہیں ضائع ہوتی, دماگ بھی گھومتا ہے. جی جی بالکل. چلے جی, بات ہم بھی لوگوں کا دماغ گھمانے سے پرہیز کریں. بہت شکریہ لبا جی, بہت شکریہ جناب. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.